وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم وما جعلنا القبلة التي، اور نہیں بنایا ہم نے اس قبلے کو، التي كنت عليها وہ قبلہ جس پر تھے تم، الا لنعلم مگر اس لیے تاکہ تمیز لائے ہم، من یتبع الرسول کہ کوئی کون تابعداری کر رہا ہے رسول کی، ممن اس سے، تمیز لائی اس سے، ینقلب علی عقبیہ کہ جو پھر جاتا ہے اپنی ایڑیوں کے بل۔ یہ اب تفصیلی جواب ہے اور علت ہے تحویل قبلہ کے لیے کہ اس تحویل قبلہ کا مقصد اصل میں تمیز لانا تھا اور تفریق کرنا ہے ما بین تابعدار اطاعت گزار اور غیر تابعدار کے، کہ کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے، اس کی اطاعت کرتا ہے، اور کون نہیں کرتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اعراض کرتا ہے۔ مقصد صرف تحویل قبلہ میں یہی تھی، تمیز ما بین المؤمنین والمنافقین وہ آ جائے۔ وما جعلنا، جعل یہاں بمانے تسیر ہے، تسیر، تو جعل یہاں بمانے تسیر ہے، اور معنی مفسرین نے اس کا اس طرح کیا ہے کہ وما سویرنا قبلتک الان التی الجہت التی کنت اولا علیہا، یعنی وہ قبلہ جس پر تم پہلے سے تھے کعبہ، اس کو اب ہم نے دوبارہ مشروع کیا، اس کو دوبارہ مشروع کیا، اس کو دوبارہ توجہ کرنے کا حکم ہم نے کیا۔ کیوں کیا؟ لنعلم، لنعلم یہاں پر علم بمانے تمیز ہے، تاکہ ہم تمیز لائے کہ کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اتباع کر رہا ہے اور کون وہ نہیں کر رہا۔ اور علم بمانے تمیز یہاں پر ہے کیونکہ یہاں پر صلے میں من آیا ہے، صلے میں من آ جائیں تو وہ بمانے تمیز ہوتا ہے۔ اور پھر یہاں پر تعبیر علم سے کی ہے، علم سے تعبیر اس لیے کی ہے کیونکہ یہ تمیز اور فرق یہ جو آتی ہے یہ علم ہی کی بنیاد پر آتی ہے، لوگ تمیز جو کرتے ہیں وہ علم کی ہی بنیاد پر کرتے ہیں، تو اس لیے تعبیر یہ علم سے کی ہے۔ اور یا دوسرا معنی مفسرین یہ کہ علم اپنے معنی پر ہے، لیکن پھر یہ مقصود اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مؤمنین ہے، اور مومن ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول اور مومن وہ جان لے، لیعلم الرسول والمؤمنون، تاکہ رسول اور مومن جان لے کہ کون رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر رہا ہے اور کون وہ نہیں کر رہا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے پہلے ہی سے، اس کو تو جاننے کی ضرورت ہی نہیں، تو پھر رسول اور مومنین وہ مراد ہوں گے۔ لیکن اول قول وہ افضل ہے کہ یہاں پر علم بمانے تمیز ہے کیونکہ صلے میں اس کا من آیا ہے، اور کلام عرب میں یہ استعمال اس کی یہ جائز ہے، یہ کوئی تعویل وغیرہ نہیں ہے۔ ممن ینقلب علی عقبیہ کہ کون پھرتا ہے، تمیز لائی ان سے جو پھرتا ہے اپنے ایڑیوں کے بل، کہ کون اپنی ایڑیوں کے بل وہ پھرتا ہے۔ ممن ینقلب علی عقبیہ، یہاں پر ایڑیاں کیوں خاص کی؟ انسان جب ہٹتا ہے پیچھے مڑتا ہے تو وہ ایڑیوں کے بل تو نہیں پھرتا، وہ تو منہ پیچھے کر کے یا پیٹھ وہ پھر لیتا ہے، یہ ایڑیوں کے بل ممن ینقلب علی عقبیہ، اس کا مقصد مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی تصویر کشی کر رہا ہے، ان کی تصویر کشی کر رہا ہے، اور ان کی وہ حالت قبیحہ اس کا ذکر کر رہا ہے کہ جیسے ایک انسان آگے کی طرف جا رہا ہو اور فوراً ہی وہ مڑ کر پیچھے چلا جائے، فوراً ہی مڑ کر پیچھے چلا جائے، تو یہ حالت ایک شریف انسان، ایک باوقار انسان، اس کے لحاظ سے یہ ایک بہت ہی قبیح حالت ہے، ایک کریہ، ایک مکروہ، ایک بری حالت ہوتی ہے اس کی حق میں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی اس حالت قبیحہ اور کریہہ اس کی تصویر کشی کر رہا ہے کہ جیسے انسان ہو، ایک شریف انسان، باوقار انسان کے حق میں یہ اچھا نہیں لگتا، مناسب نہیں ہے کہ وہ آگے کی طرف سفر کر رہا ہو، آگے کی طرف جا رہا ہو پیدل، اور فوراً وہ پیچھے مڑ دے ایڑیوں کے بل۔ تو اسی طرح ان کا بھی یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پھرنا یہ ایک حالت ہی قبیحہ ہے، اور یہ ایک بہت بری حالت ہے، تو اللہ تعالیٰ وہ ذکر کر رہا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ انقلاب، انسان کا پھرنا، یہ مختلف طریقوں سے ہوتا ہے،
کبھی انسان دائیں پھرتا ہے، کبھی بائیں پھرتا ہے، کبھی ایک طرف کبھی دوسری طرف منہ پھیرتا ہے، لیکن یہ انقلاب اور پھرنا جب بالکل الٹ ہو جائے انسان کے، آگے دیکھ رہا ہوں میں اور اب انسان بالکل پیچھے کی طرف مڑ جائے، تو یہ حالت یہاں پر یہ مراد ہے کہ یہاں دائیں بائیں ادھر ادھر کسی اور طرف کی انقلاب اور پھرنا وہ مراد نہیں ہے، بالکل الٹ مراد ہے۔ تو یہ تحویل قبلہ، اس حکم کو نہ ماننا اور اس کا انکار کرنا، یہ بالکل اس کے مترادف ہے، اس حالت کے مترادف ہے۔ ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، یہ ما قبل وما جعلنا القبلة التي اس پر عطف کیا گیا ہے، وما جعلنا القبلة التي اس پر عطف ہے، وإن كانت لكبيرة، یہ قبلہ کی تبدیلی یہ بہت باری ہے، الا یہ کافروں پر باری ہے، منافقوں پر باری ہے، یہود پر باری ہے، الا علی الذین، مگر باری نہیں ہے ان لوگوں پر، ہدی اللہ، جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے، ان کے لیے حکم بہت آسان ہے، لیکن یہود اور منافقین ان کے لیے یہ حکم بہت سخت اور مشکل ہے۔ وَإِن كَانَتْ، یہ ان یا ان تو یا یہ ان مخفف من المستقل ہے، ان مخفف من المستقل ہے کیونکہ ما بعد میں یہ لام آیا ہے، اور یہ کانت میں ضمیر اس قبلے کو راجع ہے، کانت میں ضمیر قبلہ کو وہ راجع ہے، اور لکبیرتن یہ بمانے ثقیلہ، لثقیلتن یہ بہت ثقل، ثقیل، مشکل، گراں، یہ ان پر یہ گزرتی ہے کیونکہ اس کے صلے میں علا آیا ہے، ثقیلتن لکبیرتن الا علی الذین، صلہ میں علا آیا ہے تو لکبیرتن بمانے ثقیلتن یہ ہو جائے گا۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ وَإِن كَانَتْ، یہ ان جو ہے ان نافیہ ہے، اور لَكَبِيرَةً میں یہ جو لام ہے یہ اللہ کے معنی پر ہے، یہ اللہ کے معنی پر ہے، اصل میں اس طرح ہے ان كَانَتْ إِلَّا كَبِيرَةً، ان كَانَتْ إِلَّا كَبِيرَةً۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور نہیں اللہ تعالیٰ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، ایسا اللہ نہیں کرتا کہ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ کہ تمہارے اعمال، ایمان اور صلاۃ وہ ضائع کر دے۔ یہ اصل میں جواب ہے ایک وہم کا اور ایک شبہ کا۔ شبہ یہ پیدا ہوا کہ جب تحویل قبلہ کا حکم ہوا تو بہت سے مسلمان انہوں نے مقدس کی طرف، بیت المقدس کی طرف وہ نماز پڑھی تھی 17-16 ماہ، اور اس کے درمیان وہ فوت بھی بعض صحابہ ہو گئے تھے، تو ذہن میں اشکال آیا کہ ان کی نمازوں کا کیا ہوگا، یا جو موجودہ مسلمان ہیں انہوں نے جو نمازی پڑھی تھی ان کا کیا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ دفعہ وہم کی کہ نہیں، جو نمازی انہوں نے پڑھی ہے وہ نمازی ضائع نہیں جائے گی، ان کو اپنا اجر اس کا ملے گا، کیونکہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوا تھا، وہ نمازی بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی پڑھی گئی تھی۔ پھر یہاں پر تعبیر نماز سے ایمان سے ہوئی ہے، ایمان بمانے نماز ہے یہاں پر، لیکن تعبیر ایمان سے ہوئی ہے کیونکہ یہ اعمال کی اصلاح، یہ نماز، یہ روزہ، یہ وغیرہ جتنے بھی اعمال انسان کرتا ہے یا نماز پڑھتا ہے یہ ایمان ہی کی بنیاد پر، ایمان انسان کے اندر ہو تو نماز روزہ یہ اعمال اس سے صادر ہوں گے، تو اس لیے نسبت ایمان کو ہوئی ہے۔ تو پھر اس میں اشارہ بھی ہے کہ منافقوں نے جو نمازیں پڑھی تھی مقدس کی طرف، اس کے لیے کسی قسم کا اعتبار وہ نہیں ہے، ان پر کوئی اجر اور ثواب وہ مرتب نہیں ہوگا، کیونکہ منافقوں میں ایمان نہیں، انہوں نے وہ نمازیں ایمان کی بنیاد پر نہیں پڑھی، انہوں نے ویسے ریاکاری کی بنا پر پڑھی تھی، اور اصل عمل تب قبول ہوگی جب ایمان کی بنیاد پر کیا جائے۔ تو لہٰذا ایمانکم لفظ میں فائدہ یہ ہے کہ منافقوں کی اعمال اور ان کی نمازیں وہ قابل قبول نہیں ہے۔ دوسرا فائدہ اس میں یہ مفسرین نے بیان کیا ہے کہ ایمانکم لفظ میں اشارہ ہے کہ نفس استقبال القبلہ، یہ اس سے نجات ممکن نہیں ہے، یہ نجات کا ذریعہ نہیں ہے، یہ نجات کا سبب نہیں ہے کہ صرف استقبال القبلہ، انسان صرف کعبے کی طرف، قبلے کی طرف متوجہ ہو، اس کی طرف نماز پڑھے تو یہ اس کی نجات کا ذریعہ بن جائے گا، نہیں، بلکہ اصل نجات کا ذریعہ وہ ایمان ہے، انسان کے اندر ایمان ہو تو تبھی اس کے لیے نجات وہ ممکن ہوگی۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا، اس سے ایک اور فائدہ یہ معلوم ہوا کہ ایمان کے لیے نواقص بھی ہے، ایمان کے لیے نواقص بھی ہے۔ اگر
انسان نماز پڑھتا ہو، دوسرے اعمال پڑھتا ہو، لیکن نواقض الایمان ان سے صادر ہو چکے ہو، تو یہ اعمال اس کے لیے کوئی فائدہ وہ نہیں دیں گے، یہ اعمال ان کے لیے کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ تو اس لیے ایمانکم لفظ اس سے یہ فائدہ معلوم ہوتا ہے۔ دوسرا اس سے یہ فائدہ، چوتھا فائدہ یہ مفسرین نے بیان کیا ہے کہ یہ نماز یہ ایمان کی نشانی ہے، یہ نماز ایمان کی نشانی ہے کہ جو نماز پڑھتا ہو تو یہ معلوم ہوتا ہے اور عقیدہ اس کا صحیح ہو، نواقض الایمان اس میں موجود نہیں ہو، تو یہ علامت ہے اس کی ایمان کی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا ہے کہ من استقبل قبلتنا، من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا، جس نے ہماری طرح نماز پڑھی، قبلے کی طرف توجہ کی، واکل ذبیحتنا، اور ہمارا ذبیحہ وہ کھایا، تو یہی ایمان ہے اور یہی اسلام ہے، اور یہی شخص اور یہی اسلام اور مسلمان ہونے کی نشانی ہے۔ تو ایمانکم لفظ سے یہ معلوم ہو رہا ہے۔ ان اللہ، یقیناً اللہ بالناس لوگوں پر لرؤوف الرحیم، بہت نرمی اور شفقت کرنے والا، رحیم اور رحم کرنے والا ہے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، یہ جملہ بھی علت ہے اور تعلیل ہے ما قبل کے لیے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری نمازیں کیوں ضائع نہیں کرتا، تمہارے اعمال کیوں برباد نہیں کرتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تم پر شفقت اور رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ علت بن جائے گی ما قبل کے لیے۔ پھر یہاں پر لرؤوف اور رحیم، رأفت اور رحم، اس میں فرق یہ ہے کہ رأفت یہ کہتے ہیں کہ انسان سے مصیبت وہ دور ہو جائے، مصیبت دور کرنا، ضرر زائل کرنا، اس کو کہتے ہیں رأفت، اور رحمت کہتے ہیں کہ وہ ضرر اور مصیبت وہ بھی دور ہو جائے، وہ بھی زائل ہو جائے، اور اس کے ساتھ کوئی فضل، کوئی اضافی فائدہ وہ بھی اللہ تعالیٰ انسان کو پہنچائے، تو اس کو کہتے ہیں رحم۔ اور دوسرا فرق یہ ہے کہ رأفت یہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں پر کرتا ہے، رأفت خاص بندوں پر اللہ تعالیٰ کرتا ہے، اور رحمت اس میں عموم ہے، رحمت میں خاص اور عام دونوں پر اللہ تعالیٰ رحمت کرتا ہے۔ پھر یہاں پر رأفت کو مقدم کیا گیا ہے رحمت پر، کیونکہ رأفت یہ کہتے ہیں مصیبت دور کرنا اور ضرر اس کو زائل کرنا، اور رحمت یہ اضافی فضل کرنا، اضافی فائدہ دینا۔ تو یہ ایسا ہی ہے جیسے تخلیہ مقدم ہوتی ہے تحلیہ پر، وہ اس طریقے سے کہ انسان میں مثال کے طور پر اگر کوئی بیماری موجود ہو تو پہلے اس بیماری کو دور کیا جاتا ہے، اس ضرر اور نقصان کو دور کیا جاتا ہے، پھر اضافی فائدہ، قوت والی دوائی، کوئی فائدہ اس کو دیا جاتا ہے۔ لیکن انسان میں ضرر موجود ہو، اس کو مصیبت میں مبتلا ہو، اور آپ اس کو کوئی فائدہ دیں تو وہ اتنا اثر انداز نہیں ہوتا، نہیں، پہلے اسی وہ مصیبت دور ہو جائے، وہ ضرر وہ زائل ہو جائے، اور پھر کوئی اضافی فائدہ بھی اس کو دیا جائے۔ تو اس لیے رأفت میں وہ اس مصیبت کے زوال کو اشارہ ہے، اور رحمت میں اضافی فائدے کو وہ اشارہ ہے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، لرؤوف الرحیم، یہاں پر دوسرا فائدہ یہ ہے کہ رؤوف جو ہے یہ ماقبل کے ساتھ زیادہ مناسب ہے۔ ماقبل نمازوں کا تذکرہ ہوا نا، ان اللہ ما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ تمہاری نمازیں وہ ضائع نہیں کرتا، تو یہ اس کے ساتھ زیادہ مناسب ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں نمازوں کی ضیاع سے بچاتا ہے، اور یہ نمازیں ضائع ہونے سے بچانا یہ ضرر زائل کرنا ہے نا، یہ ایک قسم کا ضرر زائل کرنا ہے، ضرر کو ختم کرنا ہے، تو رؤوف اس سے زیادہ مناسب تھا، تو اس لیے اس کے قریب لرؤوف الرحیم کو ذکر کے مقدم کیا گیا ہے۔ پھر یہاں پر لرؤوف الرحیم خبر کانا میں یہاں پر لام لائی گئی ہے، وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، کانا منفی ہے یہاں پر، وما کانا یہاں پر کانا منفی ہے، اس کی خبر میں لام لائی گئی ہے، اس لام کو کہتے ہیں لام جہد، جو یہ تاکید کے لیے لائی جاتی ہے، تو یہاں پر تاکید ہوئی ہے کہ ان اللہ وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ بالکل تمہارے اعمال وہ ضائع نہیں کرتا، تو ان بھی تاکید کے لیے لائی گئی ہے، اور کانا منفی کی خبر میں
لام بھی لایا گیا ہے جو مزید تاکید پیدا کرتا ہے، تو اس تاکید کے ساتھ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، یہ رؤوف لفظ یہ زیادہ یہ مناسب تھا۔ اور دوسرا اس کو کلام عرب میں اور بلاغت میں اس کو کہتے ہیں تذیل، یہ بار بار ہم نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ وما كان اللہ لیضیع ایمانکم، اس کا مقصد اور ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، ان دونوں کا مقصد ایک ہی ہے، ان دونوں کا مقصد ایک ہی ہے کہ اللہ تمہارے اعمال صلات یہ ضائع نہیں کرتا، اور رؤوف اور رحیم اس میں بھی یہی مقصد تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے مصائب وہ زائل کرے گا اور اضافی فضل کرے گا، اور مصیبت زائل کرنا یہی ہے کہ صلات اور نماز اور اعمال وہ ضائع ہونے سے اللہ تعالیٰ اس کو بچائے، تو پھر یہ ایک قسم کی تاکید وہ بن جائے گی، یہ ایک قسم کی تاکید بن جائے گی۔ اس لیے یہاں پر عطف بھی نہیں لایا گیا، ان اللہ ڈائریکٹ یہاں پر یہ جملہ لایا گیا ہے اور درمیان میں حرف عطف نہیں لایا گیا، کیونکہ مابین مؤکد اور تاکید کے درمیان عطف نہیں لایا جاتا۔ قد نرا تقلب وجہ کا، قد نرا یقیناً ہم دیکھ رہے ہیں، تقلب وجہ کا تمہارا بار بار دیکھنا، فی السماء آسمان کی طرف یا اوپر کی طرف، قد نرا تقلب وجہ کا۔ اس آیت میں 6 جملے ہیں جو تمام تحویل قبلہ سے متعلق ہے۔ اولا اس میں تسلی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، دوسرا اس میں وعدہ کیا گیا ہے تحویل قبلہ کا، فلنولینک، تیسرا اس میں بالفعل حکم ہوا ہے فول وجہ کا شطر المسجد الحرام، اور چوتھا اس میں تعمیم ہے وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم، اس میں تعمیم ہے، عام حکم ہے تمام مسلمانوں کو، اور پانچواں جملہ اس میں علت اجمالی ہے تحویل قبلہ کے لیے کہ ان الذین اوتوا الکتاب لیعلمون انہ الحق، یہ علت ہے تحویل قبلہ کے لیے کہ تورات میں بھی یہ حکم تھا اور یہ جانتے ہیں، اگرچہ اب یہ اقرار نہیں کر رہے لیکن تورات میں بھی یہ حکم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری قبلہ وہ کعبہ ہی ہوگا، تو یہ علت بیان ہوگی، اور آخر میں وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، یہ تخویف ہوگی مخالفین کے لیے جو قبلہ سے اعراض کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں تحویل قبلہ کے سے حکم سے، تو وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اس سے ان کے لیے ان کو تخویف ہوگی۔ تو یہ 6 جمل اور جملے ہیں اس آیت میں۔ قد نرا یہ اصل میں مقصود ہے، تحویل قبلہ میں مقصود حکم اور مقصود جملہ یہی ہے، یہ سیقول السفہاء میں اس کو اشارہ ہوا تھا، سیقول السفہاء میں اس کو اشارہ ہوا تھا، اصل مقصود یہ ہے قد نرا تقلب وجہ کا۔ یہاں پر قد مضارع پر داخل ہوا ہے، اور قد مضارع پر داخل ہو جائے تو وہ بمعنی ماضی ہوتا ہے، تو بمعنی ماضی ہوتا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ ہم نے پہلے سے دیکھا تھا، ہم نے پہلے سے دیکھا تھا، تمہارے اس چہرے کا یا تمہارا بار بار دیکھنا ہم نے پہلے ہی سے دیکھا تھا۔ اور اس طرح قرآن کریم میں دوسری جگہ مختلف جگہ پر قد مضارع پر داخل ہو جائے تو وہاں پر بمعنی ماضی ہوتا ہے، قد یعلم اللہ المعوقین، اور وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ، اس کا بھی وہاں پر بھی مضارع بمعنی ماضی ہے۔ اور عرب کے شعر میں بھی لغت میں بھی اس طرح استعمال ہوا ہے کہ قد مضارع پر داخل ہو جائے تو بمعنی وہ ماضی ہوتا ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے لعمری لقوم قد نرا امسی فیہم مرابط، تو یہاں پر ہے لعمری لقوم قد نرا امسی فیہم، قد نرا امسی فیہم، ہم نے کل رات کو ام سے قد نرا، تو یہاں پر بھی قد داخل ہوا ہے۔ اور یہاں پر دوسرا قول یہ ہے کہ قد یہاں پر کثرت کے لیے استعمال ہوا ہے، قد میں یہاں پر کثرت کا معنی ہے، کیونکہ جو قد مضارع کو ماضی بنائے
جو قد مضارع پر داخل ہو جائے اور اس کو ماضی بنائے تو اس میں تکسیر آ جاتی ہے، اس میں معنی تکسیر آ جاتا ہے۔ تو یہاں پر میں نے ترجمہ کیا قد نرا، ہم یقیناً بار بار دیکھ رہے ہیں، بار بار دیکھ رہے ہیں تمہارے آسمان کی طرف یا اوپر کی طرف دیکھنا، بار بار دیکھ رہے ہیں۔ لیکن امام ابو حیان بحر المحیط اس نے اس پر رد کیا ہے کہ نہیں، یہاں پر قد تکسیر کے لیے نہیں ہے، کیونکہ یہ بار بار کا ترجمہ اور یہ معنی اور مفہوم یہ تقلب اس سے معلوم ہوتا ہے، تقلب وجہ کا، یہ تقلب اس سے معلوم ہوتا ہے بار بار دیکھنا، کیونکہ یہ بابی تفاعل ہے، بابی تفاعل ہے، تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے۔ تو یہاں پر قد اپنے معنی پر ہے اور یہ تکسیر کے لیے یہاں پر نہیں ہے۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ یہاں پر قد تقلیل کے لیے ہے، یہ قد تقلیل کے لیے ہے۔ تو معنی یہ ہوا کہ نرا میں تقلیل ہے باعتبار متعلق نرا میں تقلیل ہے، مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا تھوڑا کم کم اوپر دیکھتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا تھوڑا اور کم کم اوپر دیکھتا تھا۔ بنسبت اللہ تقلیل اس میں نہیں ہے، بنسبت رسول اللہ اس میں کیا ہے؟ تقلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کم کم اوپر دیکھتا تھا، اور یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ اوپر کم کم دیکھتا تھا۔ تو ادب کی وجہ سے، یہ پہلے بھی ہم نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیا اور ادب کی وجہ سے بہت یہ سوال بھی نہیں کر سکتے تھے، یہ دعا بھی نہیں کر سکتے تھے کہ یا اللہ مجھے دوبارہ حکم کعبہ کی طرف وہ کر دو، یہ دعا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں مانگی۔ لیکن اوپر آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کے وہ منتظر تھے اس حکم کا، لیکن وہ اوپر دیکھنا بھی کم کم کرتے تھے حیا کی وجہ سے، کم کم اوپر دیکھتے تھے۔ تو یہ اقوال ہے قد کے لحاظ، قد میں قد نرا تقلب وجہ کا یہاں پر پھر تقدیر ہے کلام میں، تقدیر اس لیے ہے کہ یہ دیکھنا جو ہوتا ہے، انسان جو دیکھتا ہے وہ چہرے سے تو نہیں دیکھتا، دیکھنا اور نظر کرنا وہ تو آنکھوں سے ہوتا ہے۔ تو اس لیے پھر بعض مفسرین یہاں پر تقدیر نکالتے ہیں کہ قد نرا تقلب بصر وجہ کا، ہم تمہاری چہرے کی آنکھ کو اس کی بار بار دیکھنے کو، بار بار اٹھانے کو، اس کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ لیکن بعض مفسرین انہوں نے رد کیا ہے کہ نہیں، یہاں پر تقدیر کی ضرورت نہیں ہے، تقدیر کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر چہرہ وہ جب چہرہ متوجہ ہو جائے تو آنکھیں خود بخود متوجہ ہو جاتی ہے، آنکھیں خود بخود متوجہ ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا یہاں پر فائدہ یہ ہے کہ عرب جب مرعوب اور محبوب چیز اس سے تعبیر کرتے ہیں تو وہ تعبیر وجہ سے کرتے ہیں، چہرے سے کرتے ہیں۔ مرعوب اور محبوب چیز سے تعبیر کلام عرب میں وہ چہرے سے کرتے ہیں، جیسے عرب کہتے ہیں بذلت وجہی فی کذا و کذا، بذلت وجہی فی کذا و کذا، میں نے اس چیز کی طلب میں اتنا اتنا خرچہ کیا، اتنا اتنا صرف کیا، اتنا وقت لگایا، اتنی کوشش کی۔ تو وہ یا مثال کے طور پر ہم ویسے عام فہم و عرف میں بھی، پشتوں میں بھی ہم کہتے ہیں کہ تمہاری چہرے کی وجہ سے یہ کام میں کر رہا ہوں، تمہارے چہرے کی خاطر۔ اردو میں بولتے ہو آپ کہ نہیں، ہم پشتوں میں اس طرح بولتے ہیں کہ تمہارے چہرے کی خاطر میں کر رہا ہوں یہ کام۔ تو یہاں پر بھی یہ مراد ہے، یہ عرف پر پھر بنا ہے۔ جیسے عرب کہتے، عرب بھی اس طرح کہتے کہ فعلت ھذا لوجہ فلان، یہ کام میں نے کیا ہے فلاں کی وجہ کی وجہ سے، فلاں کے چہرے کی وجہ سے، اس کی خاطر میں نے یہ کام کیا ہے۔ تو پھر یہاں پر کنایہ ہوا ہے آنکھوں سے، یعنی کل سے کنایہ ہوا ہے جز پر، کل سے کنایہ ہوا ہے جز پر، مطلب یہ ذکر چہرے کا ہے مگر مراد اس سے آنکھیں ہے، ذکر چہرے کا مگر مراد اس سے آنکھیں ہے۔ تقلب وجہ کا فی السماء، فی السماء یہ تقلب سے متعلق ہے،
کیونکہ تقلب کے صلے میں فا آئی ہے، تقلب کے صلے میں فا آئی ہے۔ اور جیسے قرآن کریم میں دوسری جگہ ہے کہ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، وہاں پر بھی فا آئی ہے صلے میں، تو یہاں پر بھی فی السماء وجہ کا فی السماء، یہاں پر بھی فی آئی ہے اس کے صلے میں۔ پھر یہ تقلب فی السماء اور وجہ یہ کنایہ ہے کمال رغبت میں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمال رغبت تھی، کمال محبت تھی کعبہ کے ساتھ، اور اس حکم کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ تحویل قبلے کا وہ حکم کر دے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم میں اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمال رغبت تھا۔ پھر یہاں فی السماء، فی السماء فی انغماس کے لیے ہے، فی انغماس کے لیے آتا ہے، استعمال ہوتا ہے، تو مقصد یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یہ حکم تحویل قبلہ کا اتنا پسند تھا کہ اس نے اپنی آنکھیں فی السماء بالکل آسمان کے اندر داخل کر دی تھی، اپنی آنکھیں آسمان کے اندر بالکل داخل کر دی تھی، تو یہ کمال رغبت یہ فی السماء اور یہ فی حرف سے بھی معلوم ہوتا ہے، فی السماء۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ فی السماء یہ نرا سے متعلق ہے، یہ نرا سے متعلق ہے، اور فی بمانے من ہے، فی بمانے من ہے، مقصد یہ ہے قد نرا من السماء تقلب وجہ کا، قد نرا من السماء تقلب وجہ کا، مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم اوپر سے، آسمان سے اوپر سے تمہارے اس تقلب کو دیکھ رہے ہیں، ہم اوپر سے تمہارے اس تقلب کو وہ دیکھ رہے ہیں، تم یہ جو بار بار نظریں آسمان کی طرف اٹھا رہے ہو تو ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، اوپر آسمان کی طرف سے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، یہ جب نرا سے وہ متعلق ہو جائے۔ پھر تقلب اس کی اضافت، یہ تقلب مصدر ہے اور اس کی اضافت فاعل کو ہوئی ہے، تو مصدر کی اضافت فاعل کو ہوئی ہے، اس لیے ہم معنی کرتے ہیں کہ چہرے کا پھرنا بار بار۔ تقلب وجہ کا معنی کس طرح کرو گے؟ تقلب وجہ کا ترجمہ اس طرح ہوگا کہ بار بار پھرنا چہرے کا، بار بار پھرنا چہرے کا، تو یہ لازمی معنی اس کا بن جائے گا کیونکہ اضافت مصدر کی فاعل کو ہوئی ہے، اور اس طرح معنی کرنا کہ چہرے کا پھرانا، تقلب وجہ کا تمہارا بار بار پھرانا چہرے کا، یہ معنی یہاں پر صحیح معنی نہیں ہے کیونکہ یہ پھر متعدی بن جائے گا، اور یہ باب تفاعل ہے، تقلب جو ہمیشہ لازم آتا ہے تو یہاں پر لازمی معنی کرو گے، اور مصدر کی اضافت فاعل کو کرو گے تو معنی ہوگا تقلب وجہ کا بار بار پھرنا چہرے کا، پھرانا نہیں، پھرنا وجہ کا۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، تو ہم ضرور پھیر دیں گے تجھ کو قبلتاً اس قبلے کی طرف، ترضاہا جسے آپ پسند کرتے ہو، جسے آپ پسند کرتے ہو۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً یہ اصل میں تمہید ہے ما قبل حکم کے لیے کہ فَوَلِّ وَجْهَكَ، یہ اس کے لیے ایک تمہید ہے، اور اس میں اصل میں کمال رغبت اور محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تھی کعبہ میں اس کا اظہار ہے، ترضاہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کعبہ کے ساتھ بہت محبت کرتا تھا، یہ حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھا، تو ترضاہا لفظ میں اس کا اظہار وہ مقصود ہے۔ پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اول تمہید ذکر کی، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، یہ تمہید ہے، اور پھر مع بعد فَوَلِّ وَجْهَكَ کا حکم ہے۔ یہ تمہید کیوں ذکر کی؟ کیونکہ اس میں دو دفعہ سرور اور خوشی وہ حاصل کرنا ہے، اور خوشی دو دفعہ اس میں وہ مقصود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو دفعہ وہ خوشی حاصل ہو جائے۔ جیسے عام عرف میں بھی آپ کسی کے ساتھ وعدہ کر لو کہ یہ کام تمہارا میں کر دوں گا، یہ چیز تمہیں مل جائے گی، وعدہ کر لو، تو اس کو اس وعدہ کرنے سے بھی خوشی مل جاتی ہے۔ پھر جب آپ اس کو وہ چیز بعینی اور بالفعل دے دو تو دوبارہ اس کو خوشی وہ مل جاتی ہے۔ تو یہاں پر بھی فَلَنُوَلِّيَنَّكَ پہلے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا
کہ یہ حکم ہو جائے گا، تمہیں جو چیز پسند ہے اس کا حکم ہو جائے گا، تو اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خوشی مل گئی۔ پھر فول وجہ کا مستقل حکم ہوا تو دوبارہ دوسری خوشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مل گئی، کیونکہ ایک نعمت اگر انسان کو اچانک مل جائے تو اسے اتنی خوشی نہیں ملتی، لیکن نعمت کا انتظار یہ ایک مستقل نعمت ہے، نعمت کا انتظار یہ ایک مستقل نعمت ہے کہ کل مجھے یہ نعمت ملنے والی ہے، تو آج کا دن بھی آپ کا خوشی میں گزرے گا، آج کا دن بھی بہت اچھا آپ کا گزرے گا، اور کل جب نعمت مل جائے تو وہ نور علی نور بن جائے گا، تو خوشیاں یہاں پر ڈبل ہو جائے گی۔ تو یہاں پر بھی مقصد اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 دفعہ اور ڈبل خوشی اس کو دینا وہ مقصود ہے۔ ترضاہا یہ صفت ہے قبلتن کے لیے، ایسا قبلہ، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ تمہیں پھیر دیں گے، قبلتن قبلے کی طرف، ایسا قبلہ ترضاہا کہ تم اس کو پسند کرو گے، وہ قبلہ تمہیں پسند ہوگا۔ یہ ترضاہا قبلتن کے لیے یہ صفت ہے۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ بس اب یہ مستقل حکم آ گیا، بالفعل حکم، اور فا یہاں پر تفریح کے لیے ہے، فا تفریح کے لیے ہے۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ، اور یہ حکم ظہر کے بعد اور عصر سے پہلے یہ حکم نازل ہوا تھا، ظہر کی نماز ہو چکی تھی اور عصر کی نماز سے پہلے یہ حکم نازل ہوا تھا۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ بس پر اب پیر دے، وجہ کا اپنا منہ، شطر المسجد الحرام طرف مسجد حرام کے، مسجد حرام کی طرف اپنا منہ وہ پیر دے۔ مسجد الشطر، شطر یہ تو بمعنی نصف بھی آتا ہے، نصف کے معنی پر، طرف کے معنی پر بھی آتا ہے، قصد کے معنی پر بھی آتا ہے، جانب اس کے معنی پر بھی آتا ہے۔ یہاں پر صلہ میں اس کی الہ آئی، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، نہیں صلہ میں جب الہ آ جائے، صلہ میں جب الہ آ جائے تو پھر یہ بمعنی اقبال ہوتا ہے، بمعنی توجہ، اقبال اور توجہ کرنا، کسی کو توجہ کرنا، کسی کو اقبال کرنا، اس کی طرف متوجہ ہونا۔ اور جب اس کی صلہ میں عن آ جائے تو بمعنی اعراض ہوتا ہے، بمعنی اعراض، یہاں طرف کا معنی مقصود ہے۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ بمعنی طرف، اس طرف شطر المسجد الحرام، اس طرف مسجد حرام کی طرف وہ منہ پیر لو۔ شطر المسجد الحرام، مسجد الحرام، یہاں پر حکم مسجد حرام کو ہوا ہے، لیکن اس سے مراد کعبہ ہے، اس سے مراد کعبہ ہے، کیونکہ عرب تعبیر اشیاء سے مجاور اشیاء پر کرتے ہیں، تعبیر اشیاء سے مجاور اشیاء پر کرتے ہیں، جو چیز اس چیز کے قریب ہو تو اس سے وہ تعبیر کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر لاہور اور قصور یہ قریب ہے، تو ہم پشاور میں کسی کو کہیں کہ میں لاہور میں ہوں، میں کہاں پہ ہوں؟ میں لاہور میں ہوں، اگرچہ بیٹا قصور میں ہوں، تو یہ قصور اور لاہور اب ایک دوسرے کے مجاور ہے، قریب ہے۔ تو اس طرح عرب بھی مسجد حرام اور کعبہ ایک دوسرے کے ساتھ متصل ہے، کعبہ حرم کے اندر ہے اور حرم کعبہ کے ساتھ متصل ہے، تو کعبہ سے تعبیر ہوئی ہے مسجد حرام سے۔ تو یہ عرف عرب پر یہ بنا ہے، اور امام قرطبی رحمہ اللہ اس نے کہا ہے کہ جب انسان حرم کے اندر ہوگا، حرم کے اندر مسجد حرم، تو عین کعبہ کو توجہ کرے گا، عین کعبہ کو قبلہ بنائے گا، اس کی طرف متوجہ ہوگا، نماز عین کعبہ کی طرف۔ اور جب مسجد حرم سے باہر ہوگا تو پھر مسجد حرام کی طرف توجہ کرے گا، تمام جو مسجد حرام ہے اس کی طرف توجہ کرے گا جب حرم سے باہر ہوگا، اور جب اس سے بھی دور ہوگا، ملک سے اور اس وطن سے اور مکہ سے باہر ہو جائے گا، مکہ سے باہر ہو جائے تو پھر اس جہت اور طرف کی طرف توجہ کرے گا، یعنی حرم کی طرف پھر توجہ وہ ہوگی، کیونکہ پھر نفس کعبہ کی طرف یا نفس مسجد حرام کی طرف یہ توجہ کرنا وہ تو ناممکن ہے اور مشکل ہے۔ تو یہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں ہے اور کعبہ اس کو نظر نہیں آ رہا، تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا ہے کہ تو مسجد حرم اور حرم کی طرف اس کو توجہ کر لو، تو اس کا حکم یہ فول وجہ کا، تو بس پیر دو اپنا چہرہ شطر المسجد الحرام، طرف مسجد حرام کے، حیث ما کنتم اور جہاں کہیں بھی ہو تم، فولوا وجوہکم
تو بس پھیر دو اپنے منہ کو شطرہ اس کی طرف، یعنی مسجد حرام کی طرف۔ اب یہ حکم اس میں تعمیم ہے اور اس کو ماقبل پر عطف کیا گیا ہے، اشارہ ہے کہ ماقبل حکم وہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک خاص نہیں تھا۔ تحویل قبلہ اور قبلے کی طرف توجہ کرنا، کعبہ کی طرف توجہ کرنا، قبلے سے مراد کعبہ کی طرف توجہ کرنا، یہ حکم صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک خاص نہیں ہے۔ تو اس لیے وحیث ما کنتم اب عموم ہے کہ نہیں، یہ حکم تمام مسلمانوں کے لیے، کوئی وہم نہ کرے کہ صرف رسول اللہ کعبہ کی طرف نماز پڑھے گا اور ہم وہی مقدس کی طرف، نہیں، وحیث ما کنتم تمام عمومی حکم اب ہوا۔ تو اصل یہ دلیل بھی ہے، اس سے یہ دلیل بھی بنتی ہے اس بات کی کہ اصل احکام شرعیہ میں عموم ہے، اصل احکام شرعیہ میں عموم ہے۔ آپ کہو گے کہ یہ حکم خاص ہے رسول اللہ تک، تو اس کے لیے آپ کو دوسری دلیل وہ لانی پڑے گی، اس کے لیے آپ کو دوسری دلیل لانی پڑے گی۔ جتنی بھی احکام ہیں وہ امت اور رسول اللہ تمام کو شامل ہے، تمام تک وہ عام ہے، تمام اس پر ایک ہی طرح عمل کریں گے۔ ہاں جو عمل رسول اللہ تک خاص ہے اس کے لیے دلیل آپ پیش کرو گے، اور قرآن میں جہاں پر بھی ہے کہ جو حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک خاص ہو وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تخصیص وہاں پر ذکر ہے، یا تو صراحتاً اور یا ضمناً، احادیث اس پر دال ہوتی ہے یا دوسرے قرائن ہوتے ہیں کہ وہ تخصیص لاتی ہے اس حکم میں۔ جیسے بہت سارے احکام نکاح کے مسائل ہیں یا دوسرے مسائل ہیں جو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک خاص ہے، تو اصل احکام شرعیہ میں وہ عموم ہے۔ تو یہاں قبلہ کا جو حکم ہے کعبہ کا تحویل، اس میں بھی عموم ہے کہ تمام مسلمانوں کے لیے۔ اور پھر یہاں پر وحیث ما کنتم، یہاں پر حرف عطف لایا گیا ہے، حرف عطف لایا گیا ہے کیونکہ جو معطوف جو ہوتا ہے یہ معطوف علیہ کا تابع ہوتا ہے، معطوف علیہ کا تابع ہوتا ہے۔ تو اس میں اشارہ ہے کہ یہ جو امت ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع ہے اس حکم میں، کیونکہ یہاں پر معطوف علیہ رسول اللہ ہے، اس کو حکم ہوا فول وجہ کا، اور معطوف وحیث ما کنتم یہ امت ہے، تو امت تابع اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا متبوع بن گیا، اور معطوف یہ بھی تابع ہوتا ہے معطوف علیہ کا۔ تو یہ امت اس حکم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کو توجہ کرے گا تو امت بھی اس کی طرف وہ توجہ کرے گی۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور یقیناً وہ لوگ جن کو کتاب دیا گیا ہے، لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ، وہ جانتے ہیں کہ یہ قبلہ یہ حق ہے، من ربہم، ان کی رب کی طرف سے۔ یہ بھی جواب ہے اور علت ہے تحویل قبلہ کے لیے۔ حاصل اس کا یہ ہے کہ مسجد حرام اور بیت اللہ اور کعبہ کی طرف قبلے کا حکم ہوا کیونکہ اس کا ذکر ماقبل کتب میں تھا، اہل کتاب کی کتب میں اس کا ذکر تھا اور اس کا تذکرہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقدس کو نماز پڑھے گا، پھر وہ منسوخ ہوگا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کی طرف وہ نماز پڑھے گا اور اس کا حکم کعبہ کو ہوگا۔ اب اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کی طرف نماز نہ پڑھتے اور کعبہ کا حکم نہ آتا تو ان کے ذہن میں اشکال آتا کہ ہماری کتابوں میں تو اس طرح لکھا ہے، اور حال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقدس کی طرف نماز پڑھ رہا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کی طرف توجہ کی اور کعبہ کو قبلہ بنا لیا، تو یہ دلیل ہے ماقبل کتب کی طرح اہل کتاب میں جو موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ حق پر ہے، تو اس لیے یہ جملہ لایا گیا ہے۔ وَمَا اللَّهُ أَنَّهُ الْحَقُ، أَنَّهُ الْحَقُ، اس سے مراد افضل قول یہ ہے کہ قبلہ مراد ہے، کہ یہ قبلہ کعبہ کی تحویل اور کعبہ کو قبلہ بنانا یہ حق ہے، اور یا ضمیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راجع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ حق ہے۔ تو حاصل دونوں کا ایک ہی ہے، ضمیر رسول اللہ کو راجع ہو جائے یا کعبہ کو راجع ہو جائے تو مقصد ایک ہی بنتا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے گا وہ حقانیت اور کعبہ کو بھی قبلہ مانے گا، اور جو کعبہ کو قبلہ مانے گا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حق مانے گا، کیونکہ یہ تورات اور ماقبل کتب میں اس طرح ذکر تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کی دلیل یہی ہے کہ وہ کعبہ کی طرف وہ توجہ کرے گا۔ اب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کو نہیں مانتے وہ کعبہ کو نہیں مانیں گے، اور جو کعبہ کو نہیں مانیں گے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کو نہیں مانیں گے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور نہیں اللہ تعالیٰ غافل ان اعمال سے جو یہ کرتے ہیں۔ یہ وعید ہے منکرین کعبہ کے لیے، اور تحویل کعبہ اور قبلہ جو نہیں مانتے اور یہ نسخہ نہیں مانتے تو یہ ان کے لیے وعید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس انکار کا، یہ جو ان کا عمل ہے انکار اور کفر کا، ان
کا عذاب اللہ تعالیٰ اس کو دے گا۔ صلی اللہ تعالیٰ خیر خلق۔